اللہ تعالیٰ نے جہاں ذکر کیا ہے فلا تطع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد کرو، تو یہ بڑا جہاد ایکچولی کیا ہے؟ اور آج کے وقت میں، جیسے پہلے تو جنگیں ہوا کرتی تھی، آج کے وقت میں یہ کس طرح سے بڑا جہاد کیا جا سکتا ہے، یا کیا چیز اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جی شکریہ۔ جی آپ کا بالکل اچھا سوال ہے۔ اب دیکھیں اس قرآن مجید کا مقصد کیا ہے۔ اب قرآن مجید میں اگر آپ سورہ انعام 6 جو ہے اس کی 19 نمبر آیت اگر آپ کھولیں تو اس کو ہم سمجھیں گے تو پھر ہمیں پورا کانسیپٹ سمجھ میں آئے گا۔ سورہ الانعام 6 آیت نمبر 19، اور بہت سی آیتیں لیکن میں ایک کی آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ایو شیء اکبر شہادہ، کہہ دے کون سی چیز سب سے بڑی گواہی، اکبر شہادت کیا ہے، بڑی گواہی کیا چیز ہے۔ قل اللہ، کہہ دے اللہ گواہ ہے، شہید بینی و بینکم، میرے اور تم سب کے درمیان، و اوحی الیہ ھذا القرآن، کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے، لانذرکم بہ ومن بلغ، تاکہ میں تم سب کو خبردار کر دوں اس کے ذریعے جہاں تک بھی یہ پہنچے۔ یعنی یہ مقصد قرآن مجید کے نزول کا اور وحی کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، کیونکہ یہ لکھا ہے وَأُوحِیَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں یہ جو قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے اس کو میں تبلیغ کروں، جہاں تک بھی یہ پہنچے، خبردار کروں لوگوں کو جہاں تک بھی یہ پہنچے۔ آگے لکھا أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا تم سب یہ گواہی دیتے ہو کہ بے شک مع اللہ، اللہ کے ساتھ، آلِهَةً أُخْرَى کوئی اور بھی یعنی خدا ہے۔ قل کہہ دے لا اشہد، کہہ دے میں نہیں گواہی دیتا، قل انما ہوا الہ واحد، کہہ دے بے شک وہی اللہ جو ہے وہی الہ واحد ہے، واحد الہ ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں اس شرک اس سے بری ہوں جو تم شریک کر رہے ہو اللہ کے ساتھ۔ اب اس آیت کے حساب سے میں صرف یہ بات سمجھانا چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور باقی تمام انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تبلیغ کرنا ہے۔ تو اس آیت کو میں نے اس لیے پڑھا کہ تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے کہ یہ جو میسج ہے، اس میسج کو جب ہم ڈیلیور کرتے ہیں، یعنی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیور کیا، تمام انبیاء نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ڈیلیور کیا، میسج ڈیلیور کیا، تو معاشرے کے اندر یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ چیز ہو جاتی ہے، بہت بڑی اپوزیشن آتی ہے اس بیسس کے اوپر۔ انبیاء کا قتل بھی ہوا، قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، اور تمام جو ہے ہمیشہ سے جب بھی باپ دادا کے عقائد جو ہیں اس کے خلاف قرآن مجید کی آیات بتائی جاتی ہے، ہر زمانے میں پیغمبروں نے جب بھی بتائیں تو آپ دیکھیں ان کے خلاف بہت زیادہ ریئیکشن آیا۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے میسج کو ڈیلیور کیا تو ان کی قوم کی طرف سے بہت زیادہ ریئیکشن آیا اور ان کو آگ میں بھی ڈال دیا گیا۔ اس طرح کی تکلیفیں، اس طرح کی جو پرابلمز ہیں یعنی قتل کرنے کی، یہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ساتھ بیان کیا۔ تو یعنی بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی سمجھ لیں ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے کہ اس کتاب کو ٹرو سینس کے اندر لوگوں کو بیان کیا جائے ٹاپک وائز، اور جس سے کہ لوگوں کے باپ دادا کے عقائد جو ہیں وہ جب ٹوٹتے ہیں تو ان کا ریئیکشن آتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جہاد ہے۔ تو جو آیت آپ نے کوٹ کی تھی سورہ الفرقان 25 آیت نمبر 52، تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس تو اطاعت مت کر کفر کرنے والوں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی سنگولر جو ہے عربک میں تُطِعَ الْكَافِرِينَ، یہ تو جو یعنی پہ جو تے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہاں فلا، یعنی جو عربک میں تے جو ہے جو سٹارٹ ہوئی تو یہ سنگولر میسکولن ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے پس تو اطاعت مت کر کفر کرنے والوں کی، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور ان کے ساتھ جہاد کر
اس کے ساتھ یعنی قرآن مجید کے ساتھ جہاد کبیر، کبیر جہاد۔ کبیر جہاد کیا ہے کہ لوگوں کو سچائی بیان کرنا اور لوگوں کے عقائد جو جھوٹے ہیں اس کی قرآن مجید سے ان کو ایکسپلین کرنا کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ تو اس پروسیس کے اندر جب قرآن مجید میں ہی لکھا ہوا ہے سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 154 میں کہ اللہ کی راہ میں یعنی جو قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو، تو وہ اللہ کی راہ میں کیسے قتل ہوتے ہیں؟ اسی طرح سے قتل ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کا میسیج ڈیلیور کرتے ہیں تو ٹرو سینس کے اندر تو لوگوں کا ریئیکشن سامنے آتا ہے، تو وہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ 2 آیت نمبر 1 سبیل اللہ اموات، اور تم نہیں کہو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے کہ وہ مردہ ہیں۔ یعنی اللہ کی راہ میں قتل کیسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی کتاب سے میسج کو ڈیلیور کیا جاتا ہے تو لوگوں کے جو عقائد جب وہ ٹوٹتے ہیں تو وہ اس کے ریئیکشن کے اندر یعنی ان کے جتنے بھی عقائد ہیں جب وہ اس کتاب سے دیکھے جائیں گے تو بہت زمین و آسمان کا فرق آتا ہے جب ہم اس کو انالائز کرتے ہیں۔ تو ان کے ریئیکشن جو آتے ہیں ان ریئیکشنز کے اندر اللہ کی راہ میں قتل بھی لوگ ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں اذیت بھی دیے جاتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوگوں کو آئسولیٹ بھی کیا جاتا ہے، تو یہ سارے ریئیکشنز بھی اس میں موجود ہیں۔ اور چند لوگ ایمان بھی لے کر آتے ہیں، چند لوگ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، ان کی طرف سے ایک اچھا رسپانس بھی آتا ہے، لیکن میجورٹی جو ہے ہمیشہ تو اکثریت جو ہے وہ ریجیکٹ کرتی ہے میسج کو۔ تو یہ سٹینڈ لینا یہ ایک بہت سمجھ لیں مشکل کام ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں بہت سمجھ لیں اپوزیشن آتی ہے، اور اس کو قرآن مجید میں ہی سورہ آل عمران 3 جو ہے اس کی 186 نمبر 1 جب آیت آپ دیکھیں گی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ریئیکشن کے بارے میں بتایا ہے۔ یہ سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 186، لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور ضرور تمہاری آزمائش کی جائے گی تمہارے مالوں سے اور تمہاری نفسوں سے، وَلَا تَسْمَعُنَّ، اور ضرور تم سنو گے، مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن کو دی گئی تم کتاب، من قبل، قبلکم، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا، شریک کیا اللہ کے ساتھ، اذًا کثیرہ، اذیت کثرت سے، یعنی کثرت سے وہ اذیت پہنچائیں گے۔ جب اس کتاب کو بیان کیا جائے گا تو لوگوں کو لوگ جو ہیں وہ کثرت سے اذیت پہنچائیں گے، اور ان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی تکلیف دہ باتیں بھی وہ تمہیں کریں گے، حوصلے کا کام ہے۔ تو یہ میرا بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ سچویشن جب بھی آتی ہے تو لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سمجھنے ریئیکشن کرتے ہیں، اور سورہ آل عمران 3 آیت نمبر 184 میں بھی یہ بات لکھی ہے، فَإِن كَذَّبُوكَ، پس اگر وہ تجھے جھٹلا دیں، فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق جھٹلائے گئے رسولوں کو تجھ سے پہلے، جاؤ بالبینات، وہ آئے واضح نشانیوں کے ساتھ، والزبر، اور زبوروں کے ساتھ آئے یعنی پیسز کے ساتھ میسج کے، والکتاب المنیر، اور الکتاب روشن جو ہے اس کے ساتھ آئے، یعنی الکتاب کے اندر زبر ہیں، زبور جسے کہتے ہیں، زبر کا مطلب پیسز، زبور کا مطلب پیس، تو جو اس کتاب کے اندر جو آیات کے اندر حصے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے وہ حصے ان پارٹس کو بھی ان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کہ آیات کے اندر یہ بات لکھی ہے، یہ بات لکھی ہے، واضح آیات کو بھی ایکسپلین کیا کتاب کے اندر۔ تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے تجھ کو بھی جھٹلائیں گے، اور تجھ سے پہلے لوگوں کو بھی، رسولوں کو بھی جھٹلا دیا گیا۔ تو اس آیت سے یہ میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو جہاد کبیر ہے وہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی سچائی کے ساتھ بیان کرنی ہے، اپنی خواہشات کو مائنس کر کے بیان کرنی ہے، اپنے باپ دادا کے عقائد کو بالکل پرواہ نہیں کرنے کے باپ دادا کے عقائد ہمارے کیا کہہ رہے ہیں، میں جس گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اس کی فیور نہیں کرنی ہے، ٹوٹل جسٹس اور انصاف کے ساتھ اس میسج کو بیان کرنا ہے، چاہے وہ میرے باپ دادا کے عقائد کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، جس گھر میں پیدا ہوں اس کے بھی خلاف کیوں نہ ہو، جو میں سوچ رکھتا تھا اس کے بھی خلاف کیوں نہ ہو، جو میری نالج ہے اس کے بھی خلاف کیوں نہ ہو۔ تو یعنی ہر صورت میں انصاف کرنا ہے، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف میسج ہو، آیات کو جب بیان کرتے تھے۔ یہ جو آپ نے آیت کوٹ کی تھی یہ ہے جہادن کبیر، یہ صحیح معنوں میں جد و جہد ہے، جہاد ہے، جہادن کبیر ہے یہ ایکچول میں۔ تو جو قتل و غارت کی بات جو ہو رہی، ایمان والے جو ہیں قتل و غارت نہیں کرتے، یعنی فزیکل کلنگ جو ہیں وہ قرآن مجید کے مطابق
کسی بھی پیغمبر نے قتل و غارت نہیں کی، سوائے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایک ایسی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفک میسج دیا، اس کے علاوہ باقی تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے میسج ڈلیور کرایا، اور اس کو یعنی اس کے ساتھ انہوں نے میسج کو ڈلیور کرنے کا جو ہے وہ جہاد کیا۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام نے کوئی فوج نہیں بنائی، بلکہ فرعون کی طرف جب گئے تو انہوں نے صرف اپنے بھائی ہارون کو ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا میسج ڈلیور کیا۔ اور فرعون کا قرآن مجید میں آپ دیکھ لیں بے شمار دفعہ ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا 136 ٹائم ذکر ہے، اور ان کے ساتھ فرعون کا مسلسل ذکر آیا ہے، اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے میسج بھی بھیجا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھائی، اور نہ ہی فرعون اور نہ ہی کسی کے خلاف انہوں نے جنگ کی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا میسج ڈلیور کیا۔ تو یہ قرآن مجید میں وہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا وہ بہت بڑا جہادن کبیر ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو جو میسج دیا اور اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ جہادن کبیر ہے۔ اسی طرح سے نوح علیہ السلام نے جو تمام اپنی قوم کو میسج دیا وہ جہادن کبیر ہے، بڑا جہاد ہے۔ اور اسی طرح تمام پیغمبروں نے، عیسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبروں کے نام قرآن مجید میں جو لکھے ہیں، انہوں نے جو میسج ڈلیور کیا وہ جہادن کبیر ہے۔ اور ہر زمانے میں زندہ ایمان والوں نے جو اللہ کی کتاب کو ڈلیور کیا وہ جہادن کبیر ہے، اور جو آج ہم کر رہے ہیں یہ جہادن کبیر ہے۔ آپ کو بات میرے خیال میں سمجھ آ گئی ہوگی۔